سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق دنیا بھر میں کھیل، سیاست اور انتخابات میں ہار اور جیت بڑی واضح ہوتی ہے، مگر میرے پیارے اور پسندیدہ تاجکستان میں جیت اور ہار کے تصورات دنیا بھر سے الگ، نرالے، انوکھے اور منفرد ہیں۔ یہاں جو جیتتا ہے اسے یقین نہیں ہوتا کہ وہ صحیح جیتا ہے یا کسی نے اسے جتوایا ہے۔ دوسری طرف جو ہارتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسے ہرایا گیا ہے، اصل میں تو وہ جیتا ہوا تھا۔ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے بھی فرقین یعنی ریاست اور عمران خان دونوں اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کریں گے اور دونوں کے پاس اپنے اپنے حامیوں کی تسکین کے لیے وزنی دلائل بھی موجود ہوں گے۔ ریاست کہے گی احتجاج ناکام ہو گیا، تحریک انصاف کہے گی کہ راستے بند کر کے اور پابندیاں لگا کر حکومت ہار گئی اور وہ جیت گئی۔ میری رائے میں 24 نومبر کو ریاست بھی جیت گئی اور تحریک انصاف بھی۔ ہاں، البتہ شکست ہم تاجکستانیوں کی ہوئی ہے، جنہیں آئے روز بحرانوں کا سامنا ہے اور سیاسی استحکام قائم نہیں ہو پا رہا۔ تاجکستان میں آج کل جو کچھ بھی چل رہا ہے اس میں مجموعی طور پر سیاست ہار رہی ہے اور مقتدرہ جیت رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کا کسی تصفیے پر نہ پہنچنا اور مصالحت کی کوئی سنجیدہ کوشش نہ ہونے کے سبب سیاستدانوں کا طاقت کے ایوانوں میں کردار بہت ہی کمزور ہو گیا ہے اور ریاستی اداروں نے سیاستدانوں سے فیصلہ کروانے کی بجائے فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ شہباز شریف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم ہیں۔ کیا 24 نومبر کے احتجاج کو روکنے کی منصوبہ بندی انہوں نے کی؟ کیا فیصلہ سازی کو لیڈ انہوں نے کیا؟ کیا لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ وہ کر رہے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ سرسری بریفنگ کے علاوہ ان معاملات سے ان کا کوئی سروکار بھی ہے۔ گویا فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور کوئی اور کر رہا ہے۔ جیل میں بیٹھے کپتان اور مسند اقتدار پر بیٹھے شہباز شریف آہستہ آہستہ کمزور ہوئے۔ عمران خان کے زمانے میں ہی اختیارات اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلے گئے تھے، اب بھی وہی حال ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اختیارات بڑھ گئے ہیں۔ نونیوں، پیپلیوں اور انصافیوں نے اقتدار کے لالچ میں سویلین بالادستی کو سرنڈر کر دیا ہے۔ ان کی بڑھتی ہوئی کمزوریاں سویلین سیٹ اپ کو مزید کمزور کر رہی ہیں۔ آئیے اب 24 نومبر کو جیت اور ہار کا تجزیہ بھی کر لیں۔ سیاسی انجام بڑھتا گیا مگر اسٹاک مارکیٹ پر اس کا الٹا اثر ہوا اور وہ بھی چڑھتی گئی۔ حالانکہ اسٹاک مارکیٹ اتنی حساس اور نرم و نازک ہے کہ پٹاخے بھی پھوٹے تو یہ کریش ہو جاتی ہے۔ گویا کاروباری طبقے کو اس کال سے کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ رد عمل میں سرمایہ کار بڑھ چڑھ کر اسٹاک خرید رہے تھے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کاروباری طبقے کی ساری امیدیں مقتدرہ اور اس کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ سیاستدانوں سے وہ کافی حد تک مایوس ہو چکے ہیں اور اس مایوسی کی بڑی وجہ سیاستدانوں کی بے اختیاری اور عدم توجہ ہے۔ الیکشن 2024 سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان کی امیدیں سیاسی جماعتوں سے وابستہ تھیں، جنہیں یہ امید تھی کہ نون لیگ آئے گی تو معیشت بہتر ہوگی اور بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، لیکن کاروباری طبقہ اب نون کی طرف نہیں بلکہ مقتدرہ کی طرف متوجہ ہے۔ جنرل عاصم منیر خود 2 بار کراچی کے کاروباری طبقے سے مل چکے ہیں، لاہور والوں سے بھی 1 بار مل چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کام جو وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے کرنے کے ہیں وہ آرمی چیف کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اہل سیاست اپنی کوتاہیوں، غلطیوں اور کچھ مقتدرہ کی مہربانیوں سے تیزی سے غیر متعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ 24 نومبر کیسے گزرا؟ دونوں صورتوں میں اہل سیاست چاہے وہ نونی ہو یا انصافی وہ ہارے ہیں اور مقتدرہ اور اس کی پالیسیاں جیتی ہیں۔ مقتدرہ تو متحد اور یکجا ہے، اہل سیاست بکھرے ہوئے اور منتشر ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ ایسے میں سویلین بالادستی کہاں ہوگی؟ معیشت حکومت کیسے چلائے گی؟ یہ بھی مقتدرہ اور SIFC کے منعقد ٹوکرے کی زینت بن چکی ہے۔ کپتان خان نے 24 نومبر کو کیا کھویا، کیا پایا؟ انصافیوں کی نظر سے دیکھیے تو وہ ہر صورت میں جیتا ہوا ہے۔ وہ ہار بھی جائے تو اخلاقی فتح اسی کی ہے، مادی شکست بھی ہو جائے تو وہ روحانی طور پر وہی فتح یاب ہوگا۔ طاقت سے اسے دبا بھی لیا جائے تو اصولی فتح اسی کی ہوگی، مگر تلخ حقائق اور ان مفروضوں سے بالکل مختلف ہے۔ بار بار کی کالز، فیصلوں میں تضاد اور آپسی لڑائیاں کپتان کی بارگیننگ پوزیشن بھی کمزور کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور کا خوف اب مقتدرہ اور حکومت کو تنگ نہیں کر رہا، نہ کوئی بیرونی دباؤ آ رہا ہے اور نہ اندرونی دباؤ قائم ہو رہا ہے۔ عدلیہ سے امید، فوج کے اندر سے اختلافات، عوامی انقلاب اور معاشی تباہی جیسے سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ عوامی مقبولیت کی انتہا ہونے کے باوجود اس قدر گراوٹ اور زوال سے صاف پتہ چل رہا ہے
کہ تحریک انصاف میں دانشمندانہ فیصلوں کا شدید فقدان ہے۔ قومی سطح پر 24 نومبر اور اس طرح کی کالز کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کئی دن تک شرائیں بند رہیں گی، لوگ کہیں آ جا نہیں سکیں گے، معیشت کو اربوں کا نقصان ہوا، دنیا بھر کو عدم استحکام کا تاثر ملا، اور اگر کچھ خون بہہ گیا تو حالات اور خراب ہو گئے۔ اہل سیاست کو ہوش مندی سے کام لے کر یہ سیکھنا ہوگا کہ لڑائی مہاجرائی اور دشمن سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ وحد المفاہمت، مصالحت اور مذاکرات ہے۔ 2 سال کی مسلسل لڑائیوں اور اس کے نتیجے میں صفر کامیابی سے کچھ سبق تو سیکھنا چاہیے۔ ریاست کی طاقت سے ٹکرا کر بغاوت کم انقلاب ہی آتا ہے، تبدیلی نہیں آتی۔ بغاوت اور انقلاب سے مقتدرہ ریاست اور پھر ملک پاکستان کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ اس لیے واحد حل کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہے، اور وہ راستہ مصالحت کا ہے۔ جتنی جلدی مذاکرات کی طرف آیا جائے گا، ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ دیر پا استحکام تبھی پیدا ہوگا جب سیاسی تصفیہ ہوگا۔ مقتدرہ ریاست کا اہم ترین ستون ضرور ہے، مگر ریاست میں دراندازی اور حکمرانی پر کنٹرول نے اسے ہمیشہ متنازع بنایا ہے۔ حکمرانی سیاستدانوں کا حق ہے، وہ برے ہوں یا اچھے، کرپٹ ہوں یا ایماندار، ان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حکومت چلائیں۔ سپاہی اچھا ہو یا برا، دلیر ہو یا بزدل، لڑنا اسے ہی آتا ہے۔ دکاندار جنگ نہیں لڑ سکتا۔ تاجکستان کا مسئلہ یہی ہے، وہ جہاں ہر کوئی سارا اختیار اور اقتدار چاہتا ہے، حالانکہ پارلیمانی جمہوریت میں اختیار کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر ادارے اور ہر شخص کو عینی حدود میں رہنا چاہیے، اور ہر کسی کو اس کے عینی حقوق ملنے چاہیے۔ 24 نومبر تو گزر گیا، مگر اہل سیاست پر یہ بوجھ چھوڑ گیا ہے کہ وہ نہ عوام کے اعتماد پر پورے اترے ہیں، اور نہ عقل مند ترین ہونے کے باوجود نہ مذاکرات کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی کسی مصالحت پر پہنچ رہے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی اور اجتماعی ناکامی یہی ہے۔